آج آ کے میڈیا پاکستان سے بات کر سکتے ہیں, ٹرائی لیٹر ڈائلاگ کر سکتے ہیں, اور یہی اس کا سولوشن ہے. یہ گردیو سنگھ کہہ رہے ہیں. آپ کے لیے چونکہ آپ سے ریمارکس میں نے لینے ہیں, اس کے بعد آپ کے لیے چونکہ ایک سوال بھی آیا ہے کہ آپ مطلب کس پارٹی سے آپ بلونگ کرتی ہیں, پیپلز پارٹی سے, پی ٹی آئی سے, یا پی ایم ایل این سے, یا یہ چونکہ آپ پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ آپ کی پارٹی نہیں ہے, لیکن یہ سوال تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کنکلوڈنگ ریمارکس جس طرح گردیو سنگھ نے کہا, آپ کیا کہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آلریڈی میں بتا چکی ہوں نا, میں مطلب پہلے تو میں کسی پاکستان یا کسی بھی جو ویلی میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا پارٹیز ہیں, میں کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میری اپنی ایک انڈیویجول رائے ہوتی ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے مجھے پی ایم ایل این کی کوئی بات اچھی لگے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں, جو بری لگتی ہے اس کے اوپر میں کھل کے کریٹیسائز کرتی ہوں. ابھی میرے یہاں پہ بزرگ محترم ہے, میں نے کھل کے جو مجھے کہنا تھا میں نے کھل کے میں نے بات کی ہے. اسی طرح کبھی مجھے بی جے پی کی اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں, جو مجھے برا لگتا ہے میں اس کو وہ کرتی ہوں. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو اپریشیٹ کرتے ہو تو آپ کا تعلق کسی اس پارٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے, یا میں پی ٹی آئی کی کسی چیز کو اپریشیٹ کروں یا کانگریس کی کسی چیز کو اپریشیٹ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہو گیا یا میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہو گیا. تو یہ یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہماری بیمار ذہنیت سے جب تک ہم باہر نہیں آئیں گے, ہمارے اس مرض کی تب تک کوئی دوا نہیں ہے, ہم کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے. اس بیمار ذہنیت نے مطلب فوراً الزام تراشی, مطلب ابھی میں آلریڈی کہہ چکی ہوں کہ بھائی میرا کسی پارٹی کسی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے باوجود بھی سوال آنا, تو یہ ہمارا قومی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ ہم کس لیول پر ہیں. ابھی ہماری جو تحریک ہے وہ بڑی ہی نہیں ہے, مطلب میں کہوں گی کہ اب ہم میچور ہی نہیں ہے تو ہماری تحریک کیسی. جو قومیں ہوتی ہیں جن کا کوئی عزم ہوتا ہے, جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے, جنہوں نے کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے, وہ قومیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. جن کے جو ٹارگٹ ہوتے ہیں, جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں, تو وہ اپنا نظریہ اپنی سوچ بھی بڑی رکھتے ہیں, اس کو وسعت دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان اور انڈیا, آپ نے کہا کہ وہ ٹرائیلیٹرل ڈائلاگ کروائیں. آپ مجھے بتائیں کتنے آج تک انڈیا پاکستان کے ڈائلاگ ہوئے ہیں جن میں کشمیری لیڈرشپ کو بٹھایا گیا ہو؟ کب بٹھایا گیا؟ مجھے کوئی یاد کروا دے. میرے خیال سے شاید ایک میں انہوں نے کی تھی, مشرف صاحب نے کوشش کی تھی کہ گیلانی صاحب کو بٹھایا جائے اور میروائی صاحب کو بٹھایا جائے, وہ انڈیا نے انکار کر دیا تھا. مجھے بتائیں کب آپ لوگوں کے ساتھ انڈیویجولی ڈائلاگ کیے گئے ہیں انڈیا اور پاکستان کی طرف سے, لیکن کب آپ جب انڈیا اور پاکستان بیٹھے ہوں, انہوں نے کشمیر کے اوپر بات چیت کی ہو, اپنے مسائل کے اوپر بات چیت کی ہو, اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر سے کسی بھی ایریا سے کسی بھی ایک لیڈر یا شخص کو انہوں نے مدعو کیا ہو اور اپنے ساتھ بٹھایا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ان فیوچر ایسا ہوگا, کیونکہ آپ نے کبھی اپنی لیڈرشپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا. یہ مطلب ہم لوگوں نے کبھی ٹرسٹ نہیں کیا. ہماری پورے خطے میں کوئی بھی ایک لیڈر نہیں ہے جس کے اوپر پوری قوم کا ٹرسٹ ہو. اس کے علاوہ لیڈرشپ کے بغیر قوم کو ایک کرنا ناممکن ہے. اگر آپ کا لیڈر نہیں ہے, آپ کی قوم ایک نہیں ہے. قوم ایک نہیں ہے, آپ کا مقصد ایک نہیں ہے, آپ کبھی بھی اپنے مقصد کے حصول تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. آپ کبھی بھی اپنی قوم کو جو ان کا مقصد ہے یا ان کی خواہش ہے, اس کو آپ وہ گول وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر کے نہیں دے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم وہیں پر فیل ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنی صفوں کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. میں بار بار لیڈرشپ کے نام ویڈیوز بناتی ہوں کہ خدارا کوئی روڈ میپ دو اپنی قوم کو, کچھ راستہ دکھاؤ کہ کیسے, مطلب آپ کہتے ہو کہ ہم آزادی لیں گے, کہ کیسے لوگے آزادی, مطلب کیسے لوگے؟ آپ لوگوں کو تو کوئی فریق ہی نہیں مانتا. آپ لوگ تو آج تک اپنے آپ کو 74 سال میں فریق تسلیم نہیں کروا سکے. آپ لوگ آزادی کی بات کرتے ہو. آپ یونائٹڈ نیشن کے اوپر کہتے ہو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جو ہے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے. بھائی یونائٹڈ نیشن کو بتاؤ نا بھائی حل کیسے کرنا ہے. آپ لوگوں میں سے تو آج تک پورے اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر میں سے کسی ایک شخص کو یون میں کھڑا نہیں کیا گیا کبھی. آپ تو وہاں تک اپروچ حاصل نہیں کر سکے. سیکورٹی کونسل میں آپ کو انڈیا اور پاکستان جا کے ریپرزینٹ کرتا ہے, آپ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی آزادی لیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے.
इंडिया और पाकिस्तान को आपको बावर कराना होगा। बावर कौन करवाएगा? लीडरशिप, जो कि हमारे पास नहीं है, नहीं है हमारे पास। हम आजादी ले नहीं सकते, कश्मीर जो जम्मू कश्मीर के लोग आजाद नहीं हो सकते। अब मुझे प्लीज मुकम्मल कर दीजिए, 1 मिनट और लूंगी आपका। आपको उनको बावर करवाना होगा कि आप कितने भी अपने पुरअमन मुआहदे कर लो, कितने भी पुरअमन मुआहदे कर लो, जब तक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का आप फैसला नहीं करोगे, आप दोनों के मुल्कों में अमन नहीं आएगा। आप लोगों की सरहदें महफूज नहीं है, आप लोगों का जो बजट है, जो आप लोगों की गरीब आवाम के ऊपर लगता है, लगना चाहिए, वो आपके डिफेंस पे लगता है। हम लोगों में से आज तक उनको ये कोई बावर कराने गया ही नहीं, क्योंकि हम लोग खुद एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, हमारे ऊपर वो क्या ट्रस्ट करेंगे? आप कैसे इंडिया पाकिस्तान का ट्रस्ट जीत सकते हैं जब आप लोग अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अपने लीडर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते? और जो हमारे इतने ढेर सारे लीडर्स हैं, उन्हीं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने सारे वो इतने लीडर्स में से कोई एक लीडर चुन लो सारे मिलके, और उसको खड़ा करो, पूरी कौम को बोलो कि इसके पीछे चलना है। हमारे से जो गलतियां तारीख में हमने कर दी हैं वो हो चुकी, अब हमें जो है आगे बढ़ना है। और जो अगर आज हम इस मसले को हल नहीं करवाते, आज या अभी या इस 1-2 साल के अरसे में, तो उसके बाद ये आजादी शाजादी तो आप भूल जाएं। उसके बाद जो डिवीजन हो चुकी है ये परमानेंट हो जाएगी। ये जो सरहदें हमारी बन चुकी हैं, जो हिस्सा पाकिस्तान के पास वो पाकिस्तान के पास, जो हिंदुस्तान के पास वो हिंदुस्तान के पास, जो चाइना के पास वो चाइना के पास। हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ेंगे, चाइना आपस में लड़ेगा इस खिते के ऊपर, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारी कौम को अभी समझना होगा, यही वक्त है, क्योंकि ये हमारा जो खिता है ये एक बहुत ही एक वैल्यू पकड़ चुका है, और हम अकेले भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो डेमोग्राफी है वो ऐसी है कि हमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तीनों में से किसी एक मुल्क के साथ एक अच्छा ताल्लुकात इन फ्यूचर जो है वो हमें रखना होगा। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, अगर मैं आप समझा हूं, अगर मैं सही समझा हूं, तो आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी बिल्कुल सेम एज जो गुरदेव सिंह ने बात की कि हमें ट्रस्ट करना होगा एक दूसरे पर, लीडरशिप का जो फुकदान है उस पर ईमानदारी से अपने लीडरों को मुंतखब करना होगा और उन पर चुनना होगा, एक लीडर चुनना होगा। इस वक्त कौम को जरूरत है कि हमारे पास एक लीडर हो, एक लीडर को चुनना होगा, उसको सामने लाना होगा, और तमाम कौम को उसके ऊपर ट्रस्ट करना होगा। That's the final. ये आपका कंक्लूड है।